اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہم حقوق و فرائض پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ مختلف طبقات کے حقوق بیان کیے جائیں، آپ سنیں، جو میں بیان کروں آپ سنیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز والدین کے حقوق سے کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، اسلام نے والدین کو بہت بلند اور قابل احترام مقام عطا کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تو جو حکم میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہوگا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک سے منع فرمایا ہے، ساتھ ہی والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اولاد پر والدین کے حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہاں ہم چند اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری واجب اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ سمجھیے گا، جو نوجوان، بڑے چھوٹے بچے سب ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت ہی سبق آموز بات ہے، ان کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہوگا۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، اور ان کی نافرمانی، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ حرام ہے۔ رب کعبہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ارشاد پاک ہے، سنیے، سماعت فرمائیے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی یہ بات نہ ماننا۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو خلاف شرع ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں ہے جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہو۔ مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہو۔ بہرحال والدین کی اطاعت ایک اہم فریضہ ہے جسے ہر حال میں ادا کرنا اولاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کریں، اپنا مال، دولت اور جسمانی توانائیاں ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں، جیسے کہ رب کعبہ جل شانہ مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، تاکید کی ہے۔ دوسرے مقام پر رب کعبہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ارشاد پاک ہے، اور آپ کے رب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ کوئی معمولی سی بات بھی اس طرح زبان پر نہ آئے کہ انہیں نہ گوار گزرے اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، اور اپنے بازو نہایت عاجزی نیاز مندی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو،
ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو ان پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹا ہونے کی حالت میں شفقت اور محبت سے پالا۔ والدین جس صبر اور اذیت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور اس طرح راستے میں آنے والی مشکلات، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنا خون جگر پلا کر اولاد کو جمع کرتے ہیں اور ان کے آرام و سکون اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو اولاد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان سے شفقت اور محبت اور لطف و مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ والدین کا بھی یہ حق ہے کہ ان کے سامنے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا جو ہے مظاہرہ کریں، ان کے سامنے آواز بلند نہ کریں، ہر معاملے میں انہیں اپنے آپ پر اور اپنے اولاد پر ترجیح دیں، ان کو بستر بچھا کر دیں، کھانا پہلے انہیں کھلائیں پھر خود کھائیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ مجد الکریم کا ارشاد پاک ہے، مالک کائنات فرماتا ہے اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کے بازو بچھا دے، رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کے بازو بچھا دے۔ والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نرم اور ملائم لہجے میں گفتگو کی جائے، بڑے پیارے انداز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، نرم لہجے سے ان کے ساتھ بات کی جائے، جیسے کہ ارشاد رب العالمین ہے، مالک کائنات فرما رہا ہے، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا۔ والدین کو کبھی گالی نہ دینا اور نہ ہی اس کا سبب بننا، یہ سخت گناہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی، آقا ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان آپ پر قربان، کیا آدمی اپنے والدین کو خود گالی دے سکتا ہے؟ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ واپس اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو یہ گالی گویا اس نے خود اپنے والدین کو دی ہے۔ والدین کو اگر مال کی ضرورت ہو تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خوش دلی سے ان کی مالی ضرورت کو پورا کرے۔ اس ضمن میں کسی قسم کے بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ بالکل نہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ ابا جی، اماں جی، ماں جی، بابا جی، میرے پاس تو اتنا مال نہیں، میں اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کروں، میں اپنی اولاد کی پرورش کروں، یا میں آپ کے لیے کروں۔ تو کملے بندے، او جھلے، او اللہ کے ولی، ذرا غور تو کر، جب تو چھوٹا تھا، جیسے کہ اب تو اپنی اولاد کے لیے اتنا کوششیں کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، مشقتیں کر رہا ہے، اسی طرح تیرے میرے باپ نے بھی ہمیں اور آپ کو پالنے پوسنے میں، آپ کی پرورش کرنے میں بہت محنت کی ہے، بہت جتن کیے ہیں، بہت کوششیں کیے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اپنے والدین نے اپنی اولاد کو ایسے پالا ہے اور ساتھ میں اپنے والدین کی بھی سیوا خدمت کرتے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کو جھڑکیں، ان کو ڈانٹیں، ان کو اخراجات نہ دیں۔ اور اللہ کے بندے، دیکھ، تیرے والدین نے، میرے والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، سردیاں نہیں دیکھی، گرمیاں نہیں دیکھی، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، سر پہ وزن اٹھایا ہے، بوجھ اٹھایا ہے اپنی اولاد کے لیے، تاکہ میری اولاد کا مستقبل خوبصورت بنے، روشن مستقبل بنے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں بھی کرتا رہا ہے، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے والدین اپنی اولاد کے لیے کہ رب کعبہ میری اولاد کو نیک بنا، اس کے بخت بلند فرما دے، اس کے نصیب اچھے بنا دے۔ تو ایسے والدین جب اپنی اولاد سے کچھ مانگتے ہیں، خرچہ مانگتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں،
تو تو ان کو جھڑکتا ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ رب راضی تب ہوتا ہے جب تو اپنے والدین کو راضی کرتا ہے۔ تو گرامی قدر عرض کر رہا تھا کہ خوش دلی سے ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں کسی قسم کے بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ بالکل نہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بیٹے نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ میرا والد میرا مال لینا چاہتا ہے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال سب کچھ جو بھی ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے تو بھی اپنے والدین کا ہے، تو اپنے باپ کا ہے، تیرا مال اسباب بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو گرامی قدر اس دعا کے ساتھ آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے کہ اے رب کعبہ، تو اپنے محبوب کے وسیلہ پاک سے ہمیں سب کو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت نصیب فرما، اور جو کچھ کہا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب جن کے والدین اس فانی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کے اصال ثواب قبول و منظور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔